علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ دریچے ایسے بھی ہیں جو ہم تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ ان میں سے ایک باب اقبال کی محبت کا بھی ہے۔ اقبال کو محبت کب ہوئی، کس سے ہوئی، کیوں ہوئی اور اس محبت کا انجام کیا ہوا، یہ سب تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ 1892 میں اقبال کے ہائی اسکول گریجویشن کے سال ان کی شادی ان کے والدین نے ایک امیر ڈاکٹر کی بیٹی کریم بی بی سے کی۔ متوسط طبقے کی شادی کی کہانی میں ساتھی کا انتخاب وہ تھا جس میں بہت سے لوگوں کی بہتری شامل تھی۔ شادی کے لیے شاعر کی قابلیت کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، سمجھوتے کی کوئی راہ ممکن ہو سکتی تھی اگر یہ انتخاب کے عمل کو متعارف نہ کرا۔ 1905 میں اقبال یورپ چلے گئے۔ آپ نے وہاں 3 سال گزارے۔ یورپ کے دورے نے زندگی، شاعری، محبت پر اقبال کا نقطہ نظر بدل کے رکھ دیا۔ اس وقت اقبال نے اپنے قریبی دوست عبد القادر، جو کہ انگلینڈ میں مقیم تھے، کو بتایا کہ انہوں نے شاعری چھوڑنے کا ذہن بنا لیا ہے۔ قادر نے کہا، ابھی انتظار کرو، یہ مناسب وقت نہیں۔ وہ انہیں اپنے پرانے استاد پروفیسر آرنلڈ کے پاس لے گئے۔ پروفیسر آرنلڈ، جو اب تک انگلینڈ واپس آ چکے تھے، انہوں نے پہلے علی گڑھ کے سر سید احمد خان کے MAO کالج میں پڑھایا تھا۔ پروفیسر آرنلڈ نے اقبال سے شاعری ترک کرنے کے فیصلے پر بات کی اور اقبال کو اپنا فیصلہ واپس لینے کا کہا۔ ذرا سوچئے، شاعری اور ہماری ثقافت کتنی غریب ہوتی اگر اقبال اپنے فیصلے کے ساتھ آگے بڑھتے۔ لندن کے قیام کے دوران اقبال کی ملاقات بمبئی کے ایک اشرافیہ خاندان کی نوجوان خاتون عطیہ فیضی سے ہوئی۔ تعلیم یافتہ، پرکشش، ذہین اور ادبی خاتون تھی۔ اقبال کی جس وقت ان سے ملاقات ہوئی، اس کا سفر نامہ جو اس نے لندن کے ٹیچرز ٹریننگ کالج میں پڑھتے ہوئے لکھا تھا، پہلے ہی شائع ہو چکا تھا۔ اقبال نے اس کا سفر نامہ پڑھا ہوا تھا۔ اس سارے پس منظر کے ساتھ اقبال کی عطیہ سے ملاقاتیں ہونے لگیں۔ کیمبرج اور پھر ہائیڈلبرگ کے سرد موسم میں ان کی نشستیں ہونے لگیں۔ کبھی ٹہلتے، کبھی چلتے انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ رفتہ رفتہ ایک فکری تعلق پیدا ہو گیا جسے اقبال نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ عطیہ فیضی کی محبت میں اقبال کے لیے اجنبیت کا احساس ختم ہو گیا۔ اس اجنبیت کے احساس نے اقبال کو براعظم سے دوسرے براعظم، دائرے سے میٹروپول اور سیالکوٹ سے کیمبرج تک پریشان کیا تھا۔ صرف سمجھوتا کرنے کے عادی اقبال کو ذہنوں کی مطابقت اور محبت کے تصور کا لطیف احساس ہوا۔ اقبال، جو اس سے بڑے تھے، اس نوجوان دوشیزہ کو اپنا نرم دل دے بیٹھے۔ انہوں نے کیمبرج، لندن اور جرمنی میں ایک ساتھ وقت گزارا اور یہ رفاقت آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ عطیہ فیضی اقبال کا اپنی نظم وصال میں جو انہوں نے عطیہ کو ہندوستان واپسی پر بھیجی، اس میں اقبال نے اپنا دل کھول کے رکھ دیا۔ وہ لکھتے ہیں، ہر کو نائٹنگیل، وہ پھول جو میں ڈھونڈ رہا تھا، خوش قسمتی سے مجھے مل گیا۔ ایک اور خط میں یہ واضح ہے کہ عطیہ کے لیے ان کے احساسات بہت مختلف جذبات کو بیدار کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، میری پیاری مس عطیہ، جو خط مجھے ابھی موصول ہوا ہے اس کے لیے میں مکمل طور پر شکر گزار ہوں۔ آج صبح سے میرا مزاج غیر معمولی خوشگوار رہا ہے، اس لیے اگر آپ اس یادداشت میں خوشگواریت کی مٹھاس کو سمجھتی ہیں تو اسے ایک مجبوری سمجھیں۔ اگرچہ آپ شاید میرے بارے میں اپنے بے شمار احسانات سے ناواقف ہیں، میں ان کو اتنا محسوس کرتا ہوں کہ میرا قلم اس کے اظہار سے قاصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ میں ناقابل بیان جذبات کا اظہار ممکن نہیں۔ آؤ ہم اس معاملے کو اقبال ہمیشہ ایک عورت اور دوسری عورت، مصائب اور خوشی کے درمیان معلق رہے۔ انہوں نے اپنی ایک تحریر میں لکھا، بطور انسان مجھے خوشی کا حق ہے، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے وہ اسے منتخب کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے علیحدہ رہنا شروع کر دیا، لیکن عطیہ کو کبھی پرپوز نہیں کر سکے، کبھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ اقبال کو پھول تو مل گیا، لیکن اس کی خوشبو سے لطف اندوز نہیں ہو سکے۔